اسی بات پر آئیں کہ آپ کا عقیدہ آپ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں ہم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیتے ہیں، قرآن مجید سے وہ تو لیتے ہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں نے کہا ان سے لیتے ہیں، آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنا واضح عقیدہ یہ قرآن سے قرآن لیتے مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں؟ وآلہ وسلم سے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے احادیث، روایات، اقوال، افعال سے لیتے اپنا ہیں۔ عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ صحیح تھے، بعض صحابہ غلط تھے، ایسے؟ بالکل 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 آپ اپنی یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل صرف قرآن سے؟ صرف قرآن سے ثابت کر سکتے، بار بار قرآن میں اتنے ہاں، آیات ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک آیت دکھائیں کہ جن میں یہ ہوں آیا ہو کہ بعض صحابہ غلط تھے، بعض صحابہ صحیح تھے، ہوں کوئی ایک آیت دکھائیں۔ ہوں میں دکھا دیتا ہوں۔ ہوں قرآن میں بہت زیادہ ہے بھائی، مجھے تعجب ہے آپ کو نہیں پتہ چلا۔ دکھائیں دکھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید سورہ مبارکہ براءت، آیہ نمبر ہے 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ، تم بات نہیں مانتے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتے، تم زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو، باری بوجھ بن جاتے ہو، حرکت نہیں کرتے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا میں راضی ہو گئے ہو اور آخرت تمہیں نہیں چاہیے؟ قرآن یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان جہاد دے رہے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں مان رہے، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لازم بات ہے، یہ صحابہ تھے، لیکن ان کا ایمان ٹھیک ہو، حقیقی نہیں ہے، ایمان صرف لسانی ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم جہاد دے رہے ہو، اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، یہ تو صرف زبان میں مومن ہے، قلب میں مومن نہیں ہے۔ اور جو دنیا کو چاہتا آخرت کو نہیں چاہتا، دنیا کو تم چاہتے ہو، آخرت کو نہیں چاہیے، قرآن کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع دنیا آخرت میں بہت اندک ہے، چھوٹا ہے، کم ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا، اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، میں فوراً تجھ پہ عذاب نازل کر دوں گا، عذاب نازل کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہوگی، اور ٹھیک ہوگی، اور تمہاری جگہ ایک دوسرے قوم کو لا دوں گا، اور تم ٹھیک ہے۔ پیغمبر کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے۔ اچھا، واللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے نا، مذمت ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو۔ بس یہ بات ہے آپ کی؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارا ہے۔ ابھی نہیں نہیں، یہ آیت آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مذمت کے متعلق اتری ہے، ایسے؟ بالکل بالکل، تعریف کے لیے یا مذمت کے لیے؟ ہاں، آگے پڑھیں، الا تنصروا، آگے بھی پڑھ لینا۔ اس سے کیا، وہ بھی مذمت کے لیے، اللہ ہاں تنصروہ، پڑھیں، اس پہ مانا ہے الا تنصروا۔ ابھی تم ان کی مدد نہیں کرتے، ابھی اگر تم مدد نہیں کرتے، اس وقت بھی تم نے مدد نہیں کیا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نکالا تھا، کفار نے نکالا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس کو نکالا تھا، تو اس کا پتہ چلا کہ ابو بکر کو نہیں نکالا تھا، کیونکہ ابو بکر کفار کا دوست تھا، اگر اس کو نکالا تو اخرجہما ہوتا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دو تھے، دو میں سے دوسرا پیغمبر تھے غار میں، دو میں سے دوسرا پیغمبر تھے، اس وقت بھی ان کا کوئی ناصر نہیں تھا میرے علاوہ،
یعنی جو غار میں جو آدمی ہے نا وہ بھی تمہاری طرح نصرت کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ سب مذمت کے الفاظ ہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. جب وہ اس غار والے سے کہہ رہا تھا، غار میں جو اس کے ساتھ آدمی تھا، یہ صاحب جو ہے نا یہ مدح کے الفاظ میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب مومن نہیں ہے، اس کا مطلب متقی نہیں ہے، اس کا مطلب صالح نہیں ہے. اس کے اس سے مطابق ہمیں آپ نہ صاحب کا سنائیں. مطلب ہے اس کے مطلب بتا آپ رہے ہمیں نہ سنائیں. میرا میں جو آپ نے سے بولا سوال کر پڑھو رہا تو تھا، پڑھنے دو نا بھائی، تاکہ بعد میں تمہیں تو نہیں کرنا کہ یہاں پہ مطلب تعریف ہو رہی ہے. تمہیں تکلیف کیا ہے بھائی؟ پڑھنے دو نا. انہوں نے بولا پڑھو تو پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے پڑھو آگے پڑھو. تم اگر کہہ رہے ہو اگر پڑھنے کا کہہ رہے ہو تو پڑھنے دو. لا ٹھیک ہے تحزن، پڑھو. لا تحزن، تم غم زدہ نہ ہو. وہاں پہ غم کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ غم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ابو بکر وہاں پہ کیوں غم زدہ ہو؟ غم اور خوف میں یہ فرق ہے میرے عزیزو. غم بولتے ہیں، غم تو اردو میں بھی غم ہے نا، حزن. خوف بولتے ہیں مستقبل میں ایک ایسی چیز واقع ہو جس سے انسان نہیں چاہتا کہ وہ خوشگوار نہیں ہے. میں آپ کی بات سن رہا ہوں. ایک منٹ. آپ نے جو کہا کہ اس آیت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مذمت ثابت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ تبوک پہ. اور آپ مذمت کیسے ثابت کرتے ہیں ان آیتوں سے؟ مذمت کہاں سے آپ نکالتے ہیں؟ ابھی میں نے پڑھا ہے نا کہ بھائی دوبارہ پڑھتا ہوں. اب اگر ایک منٹ اگر اللہ رب العزت آپ کی تعلیم کتنی ہے بھائی؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ نہیں، میری تعلیم کو چھوڑے، میں آپ کو یہ آپ اتنا ٹائم لے رہے ہیں اتنے ہیں لوگوں سے، سب کو پتہ چل گیا، اس کو نہیں پتہ چلا کہ مذمت کہاں ہے. دوبارہ سمجھا دیتے ہیں بھائی. نہیں، اس میں مذمت ہے نہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں مذمت ہے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، آپ اس کو ترجمہ کرو. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. ترجمہ کرو تم. ٹھیک ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف بوجھل بن چکے ہو. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ ارشاد، دوبارہ سننا چاہتے ہیں. جب ایمان والوں کر رہا ہوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایمان والوں کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف. ابھی ایک والد اپنے بیٹے سے جب کہہ دیا کہ تجھے کیا ہو گیا، جب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو سودا لینے جاؤ تو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس نے ایک دفعہ ایسا کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری زندگی باپ کے سامنے. نہیں، ایک منٹ میری بات سنیں. اب اس کا مطلب کیا؟ جو لوگ رسول پاک، یہ تبوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام ہے، آخری سال میں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیٹا باپ کے سامنے ساری زندگی غلط ہو گیا؟ اس کا مجھے آپ جواب دے دیں. اس کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جہاد دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں. یہ فسق ہے. یعنی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فسق ہے. سن لو، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تم پہ ابھی عذاب نازل کروں گا، آسمان سے آگ کے گولے برساؤں گا تجھ پر. تم کہتا ہے کیا ہو گیا بھائی؟ تم کہتے ہو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے میں آگ کے گولے برسانے لگا ہوں. ایک منٹ الا تنفروا میں آپ دیکھیں، الا تنفروا میں لفظ ان شرطیہ آ رہا ہے، ایسے نہیں. اگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلو، وہ نہیں ہل رہتے نا. الا تنفروا میں ان شرطیہ آ رہا ہے کہ اگر تم مذمت ہے. بھائی یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ خیر جائے، میں آپ کو بتاتا ہوں تعریف مذمت کیسے ہے. جتنا مرضی تم مکن لگاؤ، سب کو پتہ چل گیا کیا پہ کیا ہے. سنیں نا آپ میری بات. جب یہ شرط ہے اور آگے مشروط ہے یعذبکم، کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دیں گے، اب اگر شرط بھی نہیں پائی گئی، کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت نہیں نکلے؟ پھر دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ان کا ایمان نہیں تھا. جو رسول فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. یہ ایمان کے نہ ہونے پر کیسے دلیل ہے؟ یہ فسق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننا.
جب وہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، نہیں نکل رہے بھائی، پرواہ ہی نہیں ہے. پھر آگے پھر اللہ نے یہ ایمان والے کیوں کہا؟ جب اللہ جب ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں تو یہ پھر ایمان یہ مومن نہیں تھا نا، یہ لسانی میں نے کہہ دیا تھا ترجمے کے وقت، آپ نے سنا نہیں کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں تھے. جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ لسانی وہ زبانی لحاظ سے وہ مومن تھے، کیونکہ اچھا بظاہر میں اظہار ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو مومن کہا، اللہ حقیقت میں مومن نہیں تھے. ایک منٹ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے آپ نے بہت وقت لے لیا بھائی. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، داڑھی ہے آپ کے پاس، پگڑی ہے، علم نہیں.